ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب منصب خلافت پر متمکن ہو گئے تو آپ نے ایک جامعہ خطبہ ارشاد فرمایا، ہسٹوریکل خطبہ ارشاد فرمایا، تاریخی خطبہ، ایسا خطبہ ارشاد فرمایا کہ جس کے الفاظ مختصر ہیں مگر ان لفظوں میں انسانیت کی عظمت کے راز چھپے ہوئے ہیں، اور آپ کے یہ الفاظ جو ہیں ان کو آب زر سے لکھا جانا چاہیے، کیونکہ جو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اس میں انسانیت کا سکھ، دنیا کا امن اور عزت و عظمت کا راز، فروغ اسلام، حکمرانوں کے لیے ہدایت، بلکہ سب کچھ آپ کے خطبے میں شامل ہے۔ تو آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے لوگو، مجھے تم پر امیر اور والی مقرر کیا گیا ہے۔ لوگو، مجھے تم پر امیر اور والی مقرر کیا گیا ہے، حالانکہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں، تم سے اچھا نہیں ہوں۔ اگر میں اچھے کام کروں، بہتر کام کروں تو تم میری مدد کرنا، میری ہیلپ کرنا، اور اگر میں کوئی مجھ سے مسٹیک ہو جائے، غلطی سرزد ہو جائے تو تم میری اصلاح کر دینا۔ اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے نزدیک تم میں کمزور ترین شخص جو ہے وہ طاقتور شخص ہے، اس وقت تک جب تک میں اسے اس کا حق نہ دلا دوں، اور میرے نزدیک طاقتور شخص تم میں سے کمزور ترین ہے اس وقت تک جب تک میں اس طاقتور سے کسی کمزور شخص کا حق نہ واپس دلوا دوں۔ یعنی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے نزدیک کوئی بھی شخص جو ہے کسی کمزور شخص کا حق جو ہے وہ امیر شخص نہیں چھین سکتا، امیر شخص جو ہے وہ نہیں مار سکتا، چاہے اس امیر شخص کو اپنے طاقت پر کتنا ہی گھمنڈ اور غرور اور تکبر کیوں نہ ہو، وہ امیر شخص جو ہے کسی کمزور شخص کا جو ہے وہ حق نہیں مار سکتا، اس کا حق نہیں چھین سکتا۔ کیونکہ اس کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لوگوں یاد رکھو، الصدق امانۃ والکذب خیانۃ، کہ سچ بولنا جو ہے امانت ہے اور جھوٹ بولنا خیانت ہے۔ اور اس کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب منصب خلافت پر یہ تمام باتیں ارشاد فرمائی، آگے جو باتیں ارشاد فرمائی وہ بڑی قابل غور ہیں حضرات اکرامی، وہ بڑی باتیں قابل غور ہیں، اور خصوصاً ہمارے مسلم حکمرانوں کو ان باتوں کو اپنے ذہنوں میں جو ہے بٹھا لینا چاہیے، ذہن نشین کر لینا چاہیے، تاکہ وہ جو ہے اپنی ذمہ داریوں کا تعین کر کے جو ہے اپنے ملک کی سلطنت کو، حکمرانی کو صحیح طور پر چلا سکے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو قوم جو ہے وہ جہاد چھوڑ دیتی ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ذلت مسلط کر دیتا ہے۔ کیا؟ جو قوم جو ہے جہاد چھوڑ دیتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ذلت مسلط کر دیتا ہے۔ اور یہ بات تاریخی ہے کہ جب تک مسلمان جو تھے وہ جہاد کرتے رہے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے کوشش کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو ہے اپنی قربانیاں اللہ کی راہ میں دین اسلام کے لیے جو ہے پیش کرتے رہے، تو پھر مسلمان جو تھا ان کا عروج تھا، ان کو جو ہے ہر جگہ فتح اور نصرت، کامیابی و کامرانی ان کے قدم چوما کرتی تھی۔ مگر جب مسلمانوں نے جہاد کو چھوڑ دیا، دین اسلام کی سربلندی کے لیے قربانیاں دینا چھوڑ دی، تو پھر جو ہے ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بن گئی۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بات فرمائی، آپ نے یہ بات بھی کی کہ جو بے حیا قوم ہوتی ہے، جو حیا جس قوم میں ختم ہو جائے، پھر اس قوم کے اندر جو ہے وہ طرح طرح کی وبائیں اور مصیبتیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نازل ہو جاتی ہیں۔ اور آخر میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں یہاں طوالت کے خوف سے یہ اصل خطبہ جو ہے وہ بڑا طویل ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، مگر اس خطبے کا جو ترجمہ ہے اس کو میں
میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس میں یہ ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اور آخر میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا، منصب خلافت پر فائز ہونے کے بعد جو پہلا خطبہ دیا، اس کے خطبے کے جو اختتام کیا وہ اس بات پر کیا کہ لوگوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنا، کیا اللہ اور اس کے رسول تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنا، اور جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا رہوں تم میری اطاعت کرتے رہنا، اور جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو جب میں چھوڑ دوں تو تم میری اطاعت کرنا بھی چھوڑ دینا۔ حضرات، یہ وہ تاریخی خطبہ تھا جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منصب خلافت پر متمکن ہونے کے بعد اپنا پہلا ہسٹوریکل اور جامع خطبہ ارشاد فرمایا۔ کاش کہ ہمارے حکمران اس خطبے کو جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا، اس کو فالو کر لیں، اور اس کو فالو کرتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کا تعین کر لیں، تو کیا ہو سکتا ہے، عظمت اسلام پھر سے تازہ ہو سکتی ہے۔ اس خطبے کو اگر فالو کر لیں تمام مسلمان حکمران، تو اس سے کیا ہو سکتا ہے، عظمت اسلام پھر سے تازہ ہو سکتی ہے، اسلام کو پھر وہ وقار اور مقام اور رتبہ مل سکتا ہے، اور مسلمانوں نے جو اپنا کھویا ہوا وقار ہے، جو کھو چکے ہیں، ان کو دوبارہ اپنا کھویا ہوا مقام اور رتبہ اور شان اور بلندی اور عوج مل سکتی ہے۔ اللہ کریم کے حضور گواہ ہے، اللہ کریم جو ہے خصوصاً مسلم حکمرانوں کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس خطبے کو فالو کرتے ہوئے اپنی ملک کی، اپنی سلطنت کی جو ہے ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔